بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ آج ہمارے اس یوٹیوب چینل کے پروگرام سوچیے تو صحیح میں ایک اور موضوع پر بات سنیں گے، آپ سے بات کرتے ہیں۔ ہم روزانہ کسی نہ کسی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔ اپنے طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے اس دنیا کے ان پہلوؤں کو اجاگر کریں جو عام طور پر گفتگو نہیں کی جاتی، زیر بحث نہیں آتے۔ آج ہم انسانی جسموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے انسان کے جسم میں کیسی اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں۔ انسان میں احساسات ہوتے ہیں، انسان میں جذبات ہوتے ہیں، انسان میں حصے ہوتی ہیں جو آدمی رنگوں کی حص ہے، چکھنے کی حص ہے۔ یہ خالق کائنات کا کمال ہے۔ جی ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس موضوع پر بات کرتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور انسانی جذبوں کے حوالے سے احساس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کے اندر جو روح ہے، اس روح میں پھر جو احساس ہے، پھر اس روح میں جو انسان کا ضمیر ہے، وہ ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ اگر انسان غور سے دیکھا جائے انسان کو، تو انسان بظاہر خوش و خرم نظر آتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اسے کسی سے، کہیں سے، کسی رشتے سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اندر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کے اندر کے جذبات صرف انسان خود ہی محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آنکھوں سے، انسان کے چہرے سے اندر کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ نہ ہی کوئی رابطہ ہے تار کا، نہ ہاتھ لگے ہوتے ہیں۔ دور دراز بیٹھے ہوئے عزیز احباب، رشتہ دار کو، کسی پیارے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان سینکڑوں کلومیٹر دور پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑی پریشانی میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، انسان کو نیند نہیں آتی۔ کوئی بڑی عزیز رشتہ دار کی خدا نخواستہ وفات پہ انسان کو زندگی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے، انسان جینا نہیں چاہتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ ایسا رشتہ آپس میں جوڑ دیا ہے، احساس کا رشتہ، جس کی وجہ سے یہ اولاد آدم، انسانیت مل جل کر رہنے کے قابل ہوئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک دوسرے کا احساس ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے بارے میں محبت نہ رہے تو پھر انسان اکٹھے رہنے یا اکٹھے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانوں کا اکٹھے رہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کو سہارا دیا جائے، ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ اور ویسے بھی انسان کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کوئی کپڑے سی رہا ہے، کوئی جوتا سی رہا ہے، کوئی موٹر میکینک ہے، کوئی رنگ کا کام کر رہا ہے، کوئی مکان بنا رہا ہے، اور اس طرح سے کوئی دفاتر میں بیٹھا اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اجتماعی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ شام کو سب نے کھانا کھانا ہوتا ہے، اور پیٹ میں جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا ہی کھانا کھاتا ہے۔ اگر انسان حرص و ہوس اور خدا نخواستہ لالچی ہو جائے تو پھر انسان کی وہ انسان والی صفات ہی نہیں رہتی، پھر انسان جانور کی طرح سے ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ عیب ہوتے ہیں، خود غرضی، لالچ، منافقت، عیاری، مکاری، یہ وہ عیب ہیں جو انسان کو انسان کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ انسان کا مقام اس وقت بلند ہوتا ہے جب انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے جذبہ قربانی، جذبہ اظہار رکھتا ہے، اور دوسروں کے دکھ سکھ کا احساس کرتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کا احساس رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی سکھ کی نیند سوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی نیند میں اور جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں ان کی نیند میں واضح فرق ہوتا ہے۔ اور نیند کتنا بڑا انعام ہے، جسے نیند نہیں آتی اس سے پوچھیں۔ یہ قدرت کے انعامات شمار کرتے رہیں، اس کا احساس کرتے رہیں، اور جو یہ نعمتیں عطا کر رہا ہے اس کا بھی شکر ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔